اوکے تو راجہ نمان صاحب، جب سے میں نے تمہارا یہ میسج ریسیوڈ کیا ہے نا، گورے سے شادی کر کے مسلمانوں کو برا نہ بولو، تب سے میں تو آگ بگولا ہوں اور میں یہ چاہتی ہوں تم مسلمانوں کی ہر وہ زیادتی، ہر وہ پالیسی ہوشیاریاں میں دنیا کو بتاؤں جو تم لوگ کرسچنوں کے ساتھ پاکستان میں رہ کر کرتے ہو، اور پھر سارے مسلمان مل کر ایک دوسرے کو کور کر کے کبوتر کی طرح آرام سے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتے ہو اور سمجھتے ہو کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا۔ اب میرا یہ میسج کرسچن بہن بھائیوں کے لیے ہے کہ خداوند میں مضبوط رہنا سیکھ لو، جیسے کہ میں رہی اس کیس میں جو میں ابھی آپ لوگوں سے شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ ہر بار بائبل کی ایک ہی آیت مت دہرا دیا کرو۔ خداوند کہتے ہیں معاف کرو، خداوند فرماتے ہیں معاف کرو تجھے بھی معاف کیا جائے گا۔ جو جان گناہ کرے گی سو مرے گی، گناہ کی مزدوری موت ہے۔ سام کی طرح ہوشیار اور کبوتر کی مانند بھولے بھالے رہو، عقل سے بھی چلو اور روح سے بھی چلو۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں، کیسے خداوند کے فضل سے میں نے ایک کرسچن بہن کو اس کی زندگی بچائی، مسلمان ہونے سے بچایا اس کو، پھر اس کو موت سے بچایا، اس کو جو مسلمانوں نے اپنی گرپ میں لے لیا ہوا تھا نا، اس کو میں نے کیسے بچا لیا۔ اور میری اس میں صرف ایفرٹ تھی، فضل خدا کا تھا، پاور خدا کی تھی، مرضی خدا کی تھی۔ تو جب تم لوگ بھی خدا میں رہنا سیکھ لو گے نا تو یہ پاور تم لوگوں کو بھی مل سکتی ہے۔ تو یہ سٹوری کچھ اس طرح ہے کہ لاہور میں DHA فیس 5 میں مجھے جاب ملتی ہے۔ انٹرویو کے لیے میں جاتی ہوں اور میرے جانے سے پہلے جو شیف وہاں پہ پہنچی ہوئی تھی اس کا ٹرائل چل رہا تھا، اور وہاں پہ ایک لڑکی اور جو بچوں کی کیئر ٹیکر کے لیے آئی ہوئی تھی، اس کا نام مصباح تھا۔ وہ لڑکی جو ہے وہ بچوں کی کیئر ٹیکر تھی۔ اینی وے میرا ٹرائل ہونے میں اگلے دن میرا ٹرائل ہوا تو مجھے وہیں پہ سٹے کرنا پڑا۔ میں سو گئی جا کے، اور رات کو کوئی 3:30 کے 2:30 کے دوران جو ہے نا، جو بچوں کی کیئر ٹیکر ہے نا، وہ میرے کمرے میں آ کے اس نے سونا تھا، 2 بیڈ لگے ہوئے تھے کمرے کے اندر۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ اتنا لیٹ کیوں آئی ہو، ابھی فارغ ہوئی ہو؟ تو وہ رو رہی تھی اور کہتی ہے کہ وہ نہیں، میں تو فارغ تو بڑی جلدی سے ہو گئی ہوں، اور لیکن یہ ہے کہ نیچے پولیس آئی ہوئی ہے۔ میں نے کہا کیوں نیچے پولیس کیوں آئی ہوئی ہے؟ کہتی وہ نا جو دوسری جو بچوں کی کیئر ٹیکر ہے نا، خالدہ اس کا نام ہے اور کافی وہ عمر رسیدہ ہے، تو اس کے لیے آئی ہوئی ہے۔ اس نے یہ کیا ہے کہ اس نے کہیں صاحب کا جو نمبر ہے نا، ٹیلی فون نمبر، وہ تو کسی کو ایرے گیرے کو ملتا نہیں ہے، تو لیکن اس نے کوئی بڑی ایفرٹ کر کے نا تو فائنڈ آؤٹ کر کے صاحب کا نمبر، تو صاحب کو کال کر کے یہ بتایا ہے کہ میڈم جو ہے نا وہ ملازموں کے ساتھ بڑی زیادتیاں کرتی ہے، مارتی ہے اور بہت ظلم کرتی ہے ملازموں کے اوپر، تو اس لیے پولیس آئی ہوئی ہے۔ اور وہ میں نے کہا پھر وہ کیا کہتی ہے عورت جو خالدہ ہے؟ تو وہ کہتی وہ تو نہیں مان رہی ہے، 15 دن ہو گئے ہیں، ہم تو بڑا مصیبت میں ہیں۔ میں نے کہا اچھا، خیر سو گئے۔ صبح اٹھی میں اور میں نے وہی سارا دیکھا، اور وہ جو دوسری عورت تھی ٹرائل کے لیے آئی ہوئی، وہ پاس نہیں ہوئی تھی، وہ چلی گئی تھی، اور اس کو اس خوف میں بھی تھی وہ کہ یہاں تو پولیس آتی ہے، اور پتہ نہیں، کیونکہ وہ جو خالدہ ہے اس کو بھی یہ بتایا ہوا تھا کہ مطلب یہاں میڈم جو ہے وہ بڑا ظلم کرتی ہے، اور یہ جو مصباح ہے، یہ جو ٹرائل کے لیے آئی ہوئی تھی، یہ بھی کہتی ہے میں بھی جا رہی ہوں بھائی، یہ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے اس کو سمجھایا، میں نے کہا دیکھو میری بات سنو، ایم ہی اپنے سے فیصلہ کر کے نہ بیٹھ جاؤ، دیکھو تو صحیح،
کوئی میڈم کوئی کھا تو نہیں دے گی، تو دیکھتے ہیں کیا کرتی ہے، بات تو کرنے دو۔ اب میڈم جب آئی میرے پاس تو میں نے میڈم سے پوچھا، میں نے کہا آپ کا جو مسئلہ ہے کیا میں اس کو کوئی سارٹ آؤٹ کر سکتی ہوں، کوئی ہیلپ کر سکتی ہوں، کیا مسئلہ ہے یہ؟ میڈم نے بتایا کہ اس نے میرے میاں کا نمبر لے کر اس کو یہ بتایا ہے، اور میں نے کہا اس میں آپ کو کیا مسئلہ ہوا ہے، کیا آپ یہ کرتی ہیں؟ وہ کہتی میں نہیں کرتی، لیکن میرے میاں کی 4 شادیاں ہیں، کہتی چوتھی میں ہوں، اور میری یہ بہت بڑی انسلٹ ہوگی اگر یہ میں فائنڈ آؤٹ ہو گئی کہ میں تو ملازموں کے ساتھ بڑا ظلم کرتی ہوں، تو باقی سنتوں کے سامنے۔ تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا میں پوچھوں اس سے؟ کہتی ہم تو 15 دن ہو گئے پولیس نہیں پوچھ سکی تو تم کیا کرو گی؟ میں نے کہا چلیں مجھے بات تو کرنے دیں۔ وہ بیٹھی میرے پاس، میں اس کو اکیلے میں لے گئی، میں نے اس کو کہا دیکھو میری بات سنو، ہمارے پاک کلام میں لکھا ہوا ہے جس کو خدا نے جوڑا ہے اس کو کوئی انسان جدا نہ کرنے کی کوشش کرے۔ بس یہ آیت میں نے اس کو بتائی تھی، میں نے اسے کہا کہ خدا کی بھی گنہگار ہوگی، اور یہاں کی مار کھا رہی ہو، میڈم کی مار کھا رہی ہو نا، پولیس کی مار کھا رہی ہو، یہ بھی کھاتی رہوگی، تو کیوں ان میاں بیوی کے اندر درار بن رہی ہو؟ وہ مان گئی، اور جب میڈم کو پتہ چلا کہ وہ مان گئی ہے اور اس نے سوری کر لیا ہے، تو میڈم نے میرے گلے لگ کے رونا شروع کر دیا، اور اس نے کہا کہ میری ماں فوت ہوئی ہے، میڈم کی بات کر رہی ہوں، کہ تم نے ایک ماں والا کام کر دیا، ایک بڑی بہن والا کام کر دیا میرے اوپر، ورنہ کوئی کسی کے مسئلوں کے اندر پڑتا نہیں ہے، کوئی کسی کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتا، ہر بندہ کہتا ہے اس کے گھر کا مسئلہ ہے، ہمیں کیا مصیبت ہے۔ اینی وے میڈم نے بہت اپریشیٹ کیا مجھے بھی، اور گوشی جو تھی وہ کرسچن تھی اور اس کی 18 سال کی پرانی تھی، اس کو بھی اپریشیٹ کیا، یہ کہتے ہوئے کہ یہ کرسچنوں کے اندر ایک پاور ہے کہ جو ان کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے، اور یہ خدا میں بہت ایک اٹل قسم کے کرسچن جو ہوتے ہیں ان کو خدا بہت سنتا ہے۔ تو میرا یہ بلیو ہے، یہ میڈم فرما رہی تھیں۔ وہ جو مصباح ہے جو نوکری چھوڑ کے جانا چاہ رہی تھی، جو کہہ رہی تھی میڈم تو ایسی ہے، تو میں نے تو یہ سنا ہے، تو میں نے تو وہ سنا ہے، اب وہ مطمئن ہو گئی۔ لیکن جب اس نے یہ دیکھا کہ فریدہ کو اور گوشی کو بہت اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کو تو میڈم جو ہے وہ، حالانکہ وہ خود بھی مسلمان تھی میڈم، لیکن باقی جو کام کرنے والی تھیں ان کو ایک جیلسی فیل ہوئی کہ ہم اتنی ہیں نافرمان اپنے مالک کی کہ ہم اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں۔ تو مصباح کو پلان آیا، بڑی اس نے پالیسی سوچی، اس نے جا کے میڈم کو کہا کوئی 10-15 دن کے بعد، میڈم کیوں نہ ان کو اسلام قبول کروائیں تو جنت کے دروازے کھل جائیں گے ہمارے لیے۔ میڈم تو جنت کے جانے کی خوشی میں وہ ساری وہ آسان فرموش ساری وہ نیکیاں بھول گئی جو اس کے ساتھ اس کے میاں کا پیچ اپ ہو گیا، اس کے میاں نے اس کو اپریشیٹ کیا، یہ کہتے ہوئے کہ یہ اس کی کام کرنے والی کی ذاتی تھی، وہ بھول کے تو میڈم تو جنت میں جانے کی تیاریاں میں شروع ہو گئی، اور مصباح کو وہ پوچھتی ہے کہ تم کیسے کرو گی؟ تو مصباح نے کہا آپ میرے پہ چھوڑیں۔ اچھا چلیں جی، مصباح آتی ہے میرے پاس، کہتی ہے تم جو گوروں سے باتیں کرتی ہو دفع کرو، ادھر میرے پاس اتنے ہیں میر کبیر، میں تمہاری بات کرواتی ہوں، تم ان سے شادی کرو، اتنا دور جاؤ گی یہ وہ۔ میں نے کہا مجھے پتہ ہے میں نے کیا کرنا ہے، میری زندگی ہے، میں جانتی ہوں، میں سمجھتی ہوں، مجھے میرے کلام کا پتہ ہے، مجھے میری زندگی کا پتہ ہے، تم اپنی رائے جو ہے نا اپنے پاس رکھو۔
اب فریدہ کو تو وہ کیچ نہیں کر سکتی تھی نا، لیکن گوشی کو اس نے کیچ کر لیا۔ گوشی کو اس نے دبئی کا بندہ دیا میر کبیر کہ تم سلام قبول کرو اور عیش کرو، چھوڑو تم میں بھی اس کی نوکریاں کر رہی ہو، ایرے بھی برتن مانج رہی ہو، تو چھوڑو تم۔ گوشی نے کہا کہ مجھے تو واقعی میں جنت کا دروازہ کھل جائے گا میرے لیے بھی۔ گوشی جی مصباح کے آگے پیچھے یہ وہ، مصباح کے کوئی 10 یار تھے، مصباح نے اپنی وہ خود جاتی جاتی ایک اپنی انمول کزن کو بھی بلا لیا، اور کچن میں کوئی کام ہی نہیں کرتا تھا۔ اب میڈم جو ہے وہ چیختی تھی، میڈم کو پتہ چلا ہوا تھا کہ یہ فونوں پہ باتیں کرتی رہتی ہیں، ان کے ایک ایک لڑکی کے کوئی 10 یار انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، ایک سے بیلنس منگوا رہی ہیں، ایک سے سوٹ منگوا رہی ہیں، ایک سے جوتیاں منگوا رہی ہیں، تو کسی کو کہہ رہی ہیں کہ میں بیزی ہوں، تو کسی کو کچھ کہہ رہی تھیں۔ خیر میڈم سمجھاتی تھی اس کو اور یہ بتاتی تھی کہ ان چیزوں میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب گوشی کیا کرتی ہے؟ گوشی کہتی ہے، کیونکہ اس کو تو دبئی کے بندے کا نشہ تھا، گوشی نے کہا اچھا اب یہ بڑی عقل مند ہو گئی ہے، اب بڑی عقلیں دیتی ہے ساری لڑکیوں کو کہ ان میں کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اس میں ایسا نہیں ہے۔ یہ تو جب میں چھوٹی سی ہوتی تھی اپنی ماں کے ساتھ ان کے گھر میں جب کام کرنے جاتی تھی، تو رات کو اٹھ کے یہ جو ہے نا بستر بنا کے اس کے تکیے شکیے رکھ کے تو رات کو اٹھ کے اپنے میاں سے ملنے چلی جاتی تھی جس سے ابھی شادی کی ہوئی تھی۔ اب وہ مصباح نے ساری سٹوری میڈم کو بتائی کہ جن کرسچنوں کی جس آپ کی 18 سال کی پرانی جو ملازمہ ہے اس کی آپ اتنی تعریفیں کر رہی ہیں، دیکھیں وہ آپ کے لیے کیا کہہ رہی ہے، وہ تو یہ اس نے مجھے فرمایا ہے، ساری لڑکیوں کو اس نے یہ بتایا ہے۔ میڈم تو آ گئی طیش میں، میڈم نے کہا اچھا اس کی اتنی جرأت کہ اس نے یہ کیا میرے لیے۔ حالانکہ میڈم نے جب اس کو رکھا تھا اپنے اس گھر میں بلایا تھا، گوشی نے بعد میں مجھے بتایا، ابھی مجھے ان باتوں کا پتہ نہیں ہے، بعد میں اس نے مجھے بتایا کہ میڈم نے اس کو منع کیا تھا کہ لڑکیوں کے چکروں میں آ کے تو باتوں میں مت آنا، ان کی ہوشیاریوں میں مت آ جانا، میں کرسچنوں سے بہت محبت کرتی ہوں، تم میری پرانی ہو، میری وفادار رہنا۔ لیکن دبئی کے نشے میں اور جنت کے نشے میں اور سلام کے نشے میں گوشی تو بھول گئی بھی تھی سارا کچھ۔ خیر گوشی کے اوپر الزام لگتا ہے چوری کا کہ 2.5 لاکھ روپیہ اس نے چوری کیا ہے۔ میں نے کہا اچھا، اب گوشی نے مجھے نہیں بتایا کہ مصباح نے اس کو دبئی والا یار دیا ہوا ہے۔ خیر گوشی سے انویسٹیگیشن ہونا شروع ہو گئی، پولیس آنا شروع ہو گئی، بریگیڈیئر آنا شروع ہو گیا میڈم کا، کوئی لٹائر بریگیڈیئر میڈم نے رکھا ہوا تھا، اب گھر کے وہ جو معاملات ہیں وہ دیکھے۔ خیر میں نے گوشی سے کہا کہ جب بریگیڈیئر صاحب آئیں گے نا تو تمہیں انویسٹیگیشن کرنے آئیں گے تو مجھے بھی بلا لینا، اور بریگیڈیئر صاحب سے کہنا کہ میرے سے ضرور بات کریں۔ گوشی نے میرا پیغام دیا، بریگیڈیئر صاحب نے میرے سے بات کی، میں نے جا کے بریگیڈیئر صاحب کو کہا کہ اگر چوری ہوئی ہے نا تو 4 لڑکیاں ہیں، رضیہ ہے، انمول ہے، مہک ہے اور گوشی ہے۔ حالانکہ گوشی جو ہے وہ میرے ساتھ بریانی بنا رہی تھی، وہ ادھر جا نہیں رہی تھی، لیکن انہوں نے اس کو انوالو کیا ہے، مجھے اس بات کا پتہ ہے۔ تو لیکن اگر یہ سارا ہے تو پھر ان 4 کا پرچہ کروائیں اور ان کو پولیس کے حوالے کریں۔ اب بریگیڈیئر صاحب کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہ قانون جانتی ہے اور سمجھتی ہے، میں اس لیے جانتی تھی کیونکہ میں اپنے بھائی کا کیس لڑ رہی تھی، مرڈر کیس۔ خیر بریگیڈیئر نے میڈم کو بتایا کہ وہ جو آپ کی نئی والی جو شیف آپ نے رکھی ہوئی ہے فریدہ، وہ اس طرح سے کہہ رہی ہے۔ میڈم نے مجھے لڑکیوں کے ہاتھ پیغام بھیجا
خود نہیں کیا اس نے، لیکن لڑکیاں وہی مصباح مجھے، فریدہ تم ایسا کرو، تم بیچ میں سے ہٹ جاؤ، دیکھو تمہارے اوپر کوئی بات نہیں ہے، اور یہ گوشی کی بات ہے تو تم اس کے اوپر ہی رہنے دو، تم بیچ میں نہ بولو۔ میں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب میڈم کو جب سمجھ آئی کہ فریدہ بیچ میں سے نہیں ہٹ رہی، تو میڈم نے مجھے دھمکی دی ڈائریکٹلی مجھے۔ احسان فرموش نے وہ ساری نیکیاں بھول گئی۔ خیر، مجھے دھمکی دیتی ہے کہ تم دونوں چوڑیوں کی پولیس سے مرواتے ہوئے ویڈیو بناؤں گی اور سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دوں گی، اور یہ کہوں گی کہ یہ دونوں چوڑیاں چوریاں کرتی ہیں، اور پھر دیکھتی ہوں کہ تم لوگوں کو کون نوکری پہ رکھے گا۔ میں نے کہا اچھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ویڈیو بناتی، میں نے گوشی کی ویڈیو بنائی اور میڈیا پہ اپلوڈ کر دی، اور جے سالک صاحب کا میرے پاس نمبر تھا، میں نے ان کو بھی سینڈ کر دی، اور جے سالک صاحب نے اپنے تعلق کے لوگوں کو سینڈ کر دی۔ اب گوشی کو اتنا مروایا اس کو پولیس سے، وہی جو بریگیڈیئر آتے تھے، کہ تم مانو کہ تم نے چوری کی ہے۔ اس نے وہ جب اس کو مار کے تو میرے بیڈ کے ساتھ ڈال دیا، جس کمرے میں میں سوتی تھی، حالانکہ گوشی جو ہے وہ میرے کمرے میں نہیں سوتی تھی، وہ اے سی والے کمرے میں جا کے وہ لڑکیوں کے ساتھ ان سے باتیں کرنے کے لیے فونوں پہ اور سمیں چینج کر کے اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی تھیں کہ تم اس کو یوں کہو تو تم اس کو یوں کہو، ان کے ساتھ سوتی تھی۔ لیکن جب مارنے کے بعد اس کو، جب اس کی ہڈیاں توڑ کے، تو میرے ساتھ لٹا دیا اس کو۔ اب میں اس کی ٹیک کیئر بھی کرتی تھی گوشی کی، اور اپنا کام بھی کرتی تھی، اور میرے ساتھ کوئی کچن میں ہیلپ بھی نہیں کرواتا تھا، اور میڈم نے میرے اوپر حکم یہ دے دیا تھا کہ بچوں کی ٹریں بھی تم نے خود لگانی ہے، برتن بھی تم نے خود دھونے ہیں، کھانا بھی تم نے خود پکانا ہے، اور سٹاف کو کھانا جاتا تھا، اس کا فیشن ڈیزائنر تھی، ان کا وہ ٹرے لگ کے وہ کھانا جاتا تھا، وہ بھی تم نے خود پریپیئر کرنا ہے۔ یہ سارا میں کوئی 10-12 دن کرتی رہی، کیونکہ مجھے این جی او سے فون آنا شروع ہو گئے تھے کہ ہم تمہیں نکال لیں گے، اور گوشی کو بھی ہم بیلف بھیجیں گے، گوشی کو بھی وہ وہاں سے اٹھا لیں گے اور تمہیں بھی اٹھا لیں گے۔ لیکن گوشی کو انہوں نے پہلے ہی بھیج دیا ہیلپ کر کے 3 دن کے بعد، اور گوشی کو یہ کہا کہ اپنے گھر والوں کو تم نے جا کے یہ بتانا ہے کہ میں سیڑھیوں سے گری ہوں۔ جس دن گوشی نے جانا تھا، رات کو 3 بجے اٹھ کے میں نے گوشی کے آگے ہاتھ جوڑے، گوشی تم صبح جا رہی ہو، تمہیں انہوں نے کہا ہے کہ تم ٹھیک ہو گئی ہو، چلنا شروع ہو گئی ہو، تو اب تم جا کے نا تو میڈم کے اوپر کیس کرنا کہ اس نے مجھے ناجائز مارا ہے، میرے اوپر الزام لگایا ہے، کیونکہ مجھے وہ دھمکیاں دے رہی ہے، تو دیکھو یہ کرشنوں کے اوپر بہت بڑی تہمت لگ جائے گی۔ تو گوشی تو اپنے وہ دبئی والے یار کے چکروں میں تھی۔ گوشی کہتی ہے اچھا چلے، میں سوچوں گی، دیکھتی ہوں، میں جا کے گھر اپنے بات کروں گی بھائیوں سے۔ چلی گئی گھر۔ این جی او والوں نے جب فون کیا تو انہوں نے کہا ہاں جی گوشی تم کچھ کرنا چاہتی ہو؟ نہیں جی میں نہیں کچھ کرنا چاہتی، میرے گھر والے نہیں مان رہے۔ میں نے این جی او والوں سے پوچھا، وہ کہتے نہیں وہ تو نہیں مان رہی، وہ کہتی میں نے نہیں کچھ کرنا۔ 4 دن کے بعد گوشی کا فون آتا ہے مجھے۔ میں نے کہا ہاں جی، وہ نا فریدہ باجی آپ ایک کام کرو۔ میں نے کہا کیا؟ وہ نا مصباح کے پاس نا وہ میرا نمبر ادھر رہ گیا فون، تو میڈم نے میرے سے اسی وقت ہی چھین لیا تھا، تو وہ مصباح سے نا مجھے نا وہ دبئی والے نا جو ہیں نا میرے دوست، ان کا نمبر تو مجھے لے دو۔ میں نے کہا گوشی تم نے وہ کیس کا کیا کیا ہے؟ وہ فریدہ باجی آپ کو پتہ ہے نا کہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ معاف کر دو، تو آپ ایسا کریں کہ آپ نا میڈم سے سوری کر لیں اور آپ بھی بس چھوڑ دیں، اب تو سوری کر کے آپ بھی چلی جائیں، آپ نے جاب نہیں کرنی تو چلی جائیں۔ تو میں تو اب ٹھیک ہوں، میرے گھر والے نہیں مان رہے۔ اب میں تو ہکی بکی اور حیران پریشان کہ تمہارے لیے میں نے اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھا ہے،
اور تم کہہ رہی ہو کہ معاف کر دو اور میڈم سے جا کے سوری کر لو۔ میں نے اپنے خدا کے آگے جا کے گڑ گڑائی اور روئی کہ خداون تو کہتا ہے کہ اگر تو نیکی کرنا جانتا ہے تو نہیں کرتا تو گناہ کرتا ہے، تو اگر میں نے کی ہے، میں نے اس کو بچایا ہے، تو اب میں جا کے سوری بھی میں بولوں جا کے اس بندی سے کہ جو مجھے اسلام قبول کروا رہی ہے، جو ہوشیاریاں چلا رہی ہے، جو مجھے چوری کے کیس کے اندر مجھے جیل بھیجنا چاہ رہی ہے، میں اس سے جا کے سوری کروں؟ تو میرے خدا نے کہا کہ ڈٹ جا، کھوتے کو باپ کہنا چھوڑ دے۔ یہ بات میرے باپ نے مجھے تعلیم دی تھی کہ کبھی مشکل ٹائم کے اندر کھوتے کو باپ نہیں کہنا۔ اس کی دو وجہ ہیں، ایک تو آپ کھوتے کو باپ کہہ کر اپنے باپ کی ویلیو ختم کر لیتے ہو، اور دوسرا کھوتے کے ساتھ ناجائز اپنی ماں کے ساتھ رشتہ طے کر لیتے ہو۔ تو کیا میرا خدا چھوٹا تھا کہ میں کھوتے کو باپ کہہ لیتی؟ خدا کو اپنا باپ میں نے کہا، میں نے خدا کو یہ کہا کہ خداون میرا باپ تو ہے، میرا باپ، میرے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن اب تو میرا ماں باپ ہے، مضبوط ہو کے کھڑی ہو جا۔ اب وہی مصباح شصباح سارے آ رہے ہیں، فریدہ سوری کر لو میڈم سے، میڈم تمہیں معاف کر دیں گی۔ میں نے کہا نہیں، میں نہیں کروں گی، میں نے جاب نہیں کرنی اور اپنا بندوبست کرو۔ میری تو ڈیوٹی لمبی ہو گئی ہوئی تھی، میڈم کا ظلم جو ہے وہ اس طرح ہو گیا تھا کہ جیسے کوئی میرے اوپر قہر برسا رہی ہے، جیسے کوئی پتہ نہیں میں نے کوئی مرڈر کر دیا ہوا ہے۔ مجھے دھمکیاں، تمہیں اصغر پالا ہوا ہے، اس کے آگے پھینک دیں گے۔ میں نے کہا پھینک دو یار، کیا میں نے بھی ویسے کیا زندگی کا میں نے کرنا کیا ہے؟ ایک طرف وہ بھائی جیل میں ہے، گھر میرا لٹ گیا ہے، رہنے کو جگہ ہے نہیں، تو میں نے زندگی کا کرنا کیا ہے؟ اور اب میری گورے سے شادی نہیں ہوئی تھی، یہاں پہ گورے کو میں نے خدافظ کر دیا ہوا تھا یہ کہہ کر کہ مجھے پتا ہے کہ میرا ساتھ کسی نے نہیں دینا، خداوند کے فضل سے اگر میں بچی تو شادی ضرور کروں گی، نہیں تو جو خداوند کی مرضی ہے وہ پوری ہو۔ میڈم آتی ہے، جب میڈم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تو نہیں ماننے والی، اور جب میڈم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس نے تو ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے، کیونکہ مان نہیں رہے تھے بریگیڈیئر صاحب جو ہے وہ تو پیروں پہ پانی نہیں پڑنے دے رہا تھا، این جی او والوں نے اس کو ویڈیو سینڈ کر کے دی کہ دیکھو ہمارے پاس یہ ویڈیو ہے، اور اگر ہم نے یہ اس کو اور ہائی لائٹ کر دیا نا تو یہ تم لوگوں کی دھڑچکڑیاں اڑ جائیں گی۔ اب بریگیڈیئر صاحب نے جب بتایا میڈم کو کہ اس نے تو ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے، اب میڈم آتی ہے آگ بگولا میرے پاس آ کے چھینتی ہے میرا ٹیلی فون، اب اس کے اندر سے سم نکالتی ہے، میموری کارڈ نکالتی ہے، میرا پرس لیتی ہے، اس کے اندر سے پاسورڈ لیتی ہے، یہ وزٹنگ کارڈ لیتی ہے، جتنے بھی میرے لائرز کے اور یہ وہ جتنے بھی کارڈز تھے وہ سارے نکال لیتی ہے، اور میری فوٹو، پاسپورٹ سائز کی فوٹو، اور مجھے کہتی ہے کہ اچھا بڑا تمہیں شوق ہے نا گوروں سے شادیاں کرنے کا، بڑی تم اس لگی ہوئی ہو کہ اس نے تمہیں ویزا بھیجے گا تو تمہیں بلائے گا تو تم سے آ کے شادی کرے گا، دیکھتی ہوں اب تم کیسے جاتی ہو باہر۔ اب کہ کہتی ہے کہ تم ادھر کام کرو گی، میں تو نہیں کروں گی، میں نے کہا خیر بریگیڈیئر صاحب ٹائم لیتے ہیں این جی او والوں سے اور ان کو کہتے ہیں کہ ہم اپنا ارینج کرتے ہیں۔ اب 10-12 دن کے بعد جب میرا زیادہ رونا دھونا ہوا تو بریگیڈیئر صاحب چلاکی سوچتے ہیں۔ وہ چلاکی یوں تھی کہ ایک ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں
وہ سائن کر کے مجھے کہتے ہیں اس پہ سائن کرو کہ تم نے پاسورڈ بھی لے لیے ہیں، تم نے سم کارڈ بھی لے لیا ہے، تم نے میموری کارڈ بھی لے لیا ہے، اور تم نے تنخواہ بھی لے لی ہے، اور تم نے کچھ ایسا یہاں پہ نہیں دیکھا، چوری کا الزام، گوشی کو مارا، یہ وہ کچھ ایسا نہیں ہے، تم اپنی مرضی سے جاب چھوڑ کے جا رہی ہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ میں اس چیز پہ کہوں گی اگر آپ لوگ میری تنخواہ بھی دیں گے، میرے پاسورڈ واپس کریں گے، میرے سم کارڈ، میرے میموری کارڈ، میرا ٹیلی فون اور وزٹنگ کارڈ اور فوٹو۔ کہتے نہیں وہ سم اور میموری کارڈ اور وہ جو ساری چیزیں ہیں نا وہ تو میڈم نے فلش کر دی ہیں۔ میں نے کہا اچھا، اب این جی او والوں سے جو بات ہو رہی ہے، این جی او والے مجھے کہہ رہے ہیں کہ اس پیپر پہ سائن کر دو اور تم آ جاؤ، اپنی جان بچاؤ، یہ وہ۔ فون تو میرا میڈم کے پاس تھا، بریگیڈیئر کے فون سے بات ہو رہی تھی۔ میں نے کہا نہیں، میں نہیں سائن کروں گی جب تک میری چیزیں پوری نہیں دیں گے۔ میں خداوند میں، جیسے مجھے یہ فیل ہو رہا تھا کہ خداوند میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھے خدا کہہ رہا ہے کہ تم اپنے لفاظوں پہ رہو۔ خیر، وہ جو پولیس والی ہے وہ ایک لفظ بولتی ہے، سر یہ نہیں مان رہی ہے تو پھر ایسا کریں کہ اس کو نا پیچھے والے راستے پہ پیچھے لے کے چلتے ہیں۔ اب جب اس نے یہ بات کی نا کہ اس کو پیچھے لے کے چلتے ہیں، تو مجھے وہ گوشی والا سارا سین یاد آ گیا کہ جب اس کو ٹھڈے مار رہے تھے اور اس کی ہڈیاں توڑ رہے تھے اور وہ چیخ رہی تھی کہ میں نے چوری نہیں کی۔ تو مجھے وہ جب سین یاد آیا تو میری ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئیں کہ اب یہ میرے اوپر ظلم کرنے والے ہیں۔ بیگ تو میں نے آلریڈی تیاری کی ہوئی تھی، میں نے ساتھ ہی اپنی چیئر کے ساتھ ہی رکھا ہوا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ادھر سے گراؤنڈ میں بیٹھے ہوئے تھے باہر۔ میں نے خدا کی طرف سے مجھے عقل آئی، میں نے کہا انہوں نے کچھ نہیں کرنا، کیونکہ میڈم پاس سے گزری تو میڈم یہ کہہ چکی تھی کہ تمہاری جان بچا رہی ہوں، چھوڑ رہی ہوں، تمہیں زندہ چھوڑ رہی ہوں، یہ کافی ہے تمہارے لیے۔ تو اب مجھے بھی اس بات کا پتا تھا، میر کبیر وہ اتنے تھے کہ وہ تو ڈیلی کا تو ان کا وہ کھانا جو ہے کوئی 2000 لوگ جو ہیں ان کو وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے کھانا۔ تو ان کو تو اگر وہ مجھے مار کے پھینک دیتے تو ان کو تو پولیس والوں نے آ کے ان سے پوچھنا تھا کہ جس گارڈ نے آپ اس کو مارا ہے کہیں اس کو چوٹ ووٹ تو نہیں لگی، کوئی زخم تو نہیں ہوا ہاتھ پہ۔ وہ اس طرح کے لوگ تھے، کہنے کا مطلب ہے کہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ تو وہ میڈم نے جب یہ کہا نا کہ تمہاری جان چھوڑ رہے ہیں تو یہ بھی خدا کا شکر ادا کرو، تو مجھے سمجھ آ گئی کہ اب میں بچنے والی نہیں ہوں۔ نکل گئی تو نکل گئی، نہیں تو خداوند کی مرضی ہے۔ پھر اٹھی، بیگ پکڑا، میں نے کہا اچھا رکھو سارا کچھ اپنے پاس، اگر میرے خداوند کی مرضی ہوئی تو میں لے لوں گی۔ صرف پاسورڈ مجھے دیتے تھے، باقی کچھ نہیں دیتے تھے مجھے۔ میں نے کہا یہ پکڑو میرے پاسورڈ رکھو، میرے میں ہمت ہوئی تو میں لے لوں گی۔ میں نے اٹھایا، بجائے پیچھے جانے کے، ان کو سمجھ ہی نہیں آئی، خدا نے ایسا ان کا وہ کیا نا، دماغ ہلایا ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ گیٹ کھلا ہوا تھا۔ میں بجائے پیچھے جانے کے میں باہر گیٹ کی طرف نکلی، وہ بریگیڈیئر صاحب، پولیس والیاں پکڑو 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 پکڑو، بھاگ رہی ہے، چوری کر کے بھاگ رہی ہے، چوری کر کے بھاگ رہی ہے۔ میں نے کہا ہاں جا رہی ہوں، جھوٹے ہو تم لوگ، چوریوں کا الزام لگاتے ہو، انہوں نے کرسچن لڑکی کو انہوں نے مارا ہے، اس کے اوپر ظلم کیا ہے، اس کی ہڈیاں توڑی ہیں، اور اب یہ میرے اوپر بھی کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو دیکھو دنیا والوں یہ کیا کرتے ہیں مسلمان کرسچنوں کے ساتھ۔ تو ان کی گنے اور ان کے گارڈ اور ان کی وہ ساری جو ہے نا وہ ادھر ہی کیا دھرا رہ گیا تھا۔ اور جب میڈم میرا پاسورڈ اور وہ نکال رہی تھی نا
تو مجھے کہتی ہے بلاؤ اپنے خدا کو. مجھے کہتی تھی بلاؤ اپنے خدا کو. اب کیا کرے گا تیرا خدا؟ میرا خدا. مجھے کہتی ہے کہ اگر میں تمہیں تبھی جیسے میں نے گوشی کا فون چھین لیا تھا، میں تمہارا فون چھین لیتی تو تم کیا کرتی؟ پھر کیا کرتا تیرا خدا؟ تو میں نے اسے کہا میرے خدا نے تمہیں وہ عقل ہی نہیں دی کہ تم میرا فون چھین لیتی، اور تمہیں خدا نے عقل ہی نہیں دی کہ جو تم نے کہا تھا کہ میں ویڈیو بنا کے سینڈ کرتی ہوں، تو تمہاری اسی بات سے خدا نے میرے دماغ میں ڈال دیا کہ اگر یہ ویڈیو بنا کے ڈال سکتی ہے، اپلوڈ کر سکتی ہے، تو کیا میں نہیں کر سکتی؟ تو خدا نے مجھے عقل دی، تمہاری عقل ہی خدا نے بند کر دی. خیر میں نکل گئی وہاں سے. اور مجھے خدا نے یہ بھی عقل دی کہ مجھے پتا تھا کہ تھانے نہیں جانا. میں نے تھانے جاؤں گی تو پولیس تو ان کی تھی، تھانہ تو انہوں نے پہلے ہی بک کیا ہوا تھا، مجھے پتا تھا اس بات کا. ان 12 دنوں کے اندر بریگیڈیئر صاحب نے کہہ دیا ہوا تھا کہ اگر کوئی اپلیکیشن یا کوئی چیز آئی تو دھیان رکھنا اس بات کا. 3 دن کے بعد مجھے این جی او والوں کا فون آتا ہے کہ وہ فوزیہ کو جو ہے نا، فوزیہ ایجنسی والی جس نے مجھے جاب دلوائی تھی، اس سے جا کے اپنا پاسورڈ اور اپنی تنخواہ لے لو. 28,000 روپیہ بنتا ہے، جبکہ 45,000 روپیہ میری سیلری لگائی ہوئی تھی. میں نے کہا نہیں، میری سیلری 45,000 ہے، میری یہ چیزیں مجھے دے گی اور میں پولیس کے بغیر چیزیں نہیں لوں گی. یہ مجھے میرے ہسبینڈ نے کہا تھا، مارٹن نے، کہ پولیس کے بغیر. لیکن مجھے تو پتا تھا کہ تھانے والوں نے بات نہیں سنی. پہلے 22 سے 22 بھی کی، اور وہ لائر میرا کرسچن تھا، اس کی ہیلپ سے اس کو میں نے ساری سٹوری بتائی اور اس کو میں نے کہا کہ میں اپنی چیزیں اس طرح سے لینا چاہتی ہوں. اس نے تھانے بھیجا مجھے جج صاحب کے آرڈر لے کے. لیکن تھانے والوں نے مجھے ڈائری نمبر نہیں دیتے تھے. مجھے پھر بھیجا دوسرے دن لائر صاحب نے، پھر انہوں نے مجھے ڈائری نمبر نہیں دیا. اب پولیس والے کیا کرتے ہیں، چھوڑو تم دفع کرو، تم ایویں متھا مار رہی ہو ان سے، یہ تمہیں جو لائر تمہیں بتا رہے ہیں نا، تو یہ ایویں تمہارا دماغ خالی کر رہے ہیں، تمہیں ایویں پالیسیاں بتا رہے ہیں، تو تم نے ڈائری نمبر کیا کرنا ہے. بس ٹھیک ہے، ہم نے تمہاری اپلیکیشن لے لی ہے. تو اب ان کو پتا تھا مسلمان ہیں، ان کو کور کرنا تھا، ان کو سٹوری تو ساری سمجھ آ رہی تھی. لیکن کیونکہ ان کو یہ بھی پتا تھا کہ پیچھے این جی او ہے، پیچھے جے سالک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، پولیس والوں کو یہ بھی سمجھ آ رہی تھی. لیکن انہوں نے بڑی کوشش کی کور کرنے کی، لیکن کور نہیں کر سکے، کیونکہ ساتھ میرا خدا بھی بیٹھا ہوا تھا. مجھے پروٹیکٹ کرنے کے لیے میرے خدا کی پاور تھی. پھر ڈی ایچ اے کا جو ایس ایس پی ہے نا، اس کو سمجھ آئی کہ اب جان چھوٹنے والی نہیں ہے. اب ہم ایسا سکنجے میں پھنسیں گے کہ ہم تو اب ہمارا وہ جو کرسچن مسلم والا جو سارا سین ہے نا، وہ کھل جائے گا. تو بہتر یہ ہے کہ اب کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لو اور اس کی چیزیں اس کو واپس کر دو. تو پھر جناب بریگیڈیئر صاحب ڈبل سیلری لے کر آئے. میرے پاسپورٹ دو، میرا سم کارڈ، وہ جو کہتی تھی کہ میں نے فلش کر دیا ہے، میموری کارڈ، وزٹنگ کارڈ اس نے نہیں دیے، میرے فوٹو میری نہیں دی تھی. تو میں نے وہ بھی پھر میں نے لکھوایا پیپر کے اوپر کہ یہاں پہ لکھو جو چیزیں میری نہیں دی وہ بھی لکھو. تو یہ ہے خدا کی پاور، یہ ہے مسیحت، اور یہ ہے تم لوگوں کی مسلمانی، یہ ہے تم لوگوں کا سلام، یہ ہے تم لوگوں کی نبی کی تعلیم. اس لیے کہتی ہوں خدا کا حکم ماننا سیکھو. جو تم لوگوں نے
تم لوگوں کے نبی نے تم لوگوں کو تعلیم دی ہوئی ہے نا کہ سلام پھیلاؤ جا کے، یہ اب فلوپ ہو گیا ہوا ہے، اس کو ختم کر دو اب، یہ اب چیزیں پرانی ہیں، اب کرسچن جو ہیں نا ان کو پتہ چل گیا ہوا ہے۔ قرآن پاک کے اندر انجیل مقدس ہے، 150 زبور ہے، توریت ہے، 3 کتابیں قرآن پاک کے اندر موجود ہیں، اور قرآن پاک کیسے کریٹ ہوا ہے یہ بھی مجھے پتہ ہے۔ تو اس لیے تم لوگوں کو اب یہ ایک خدا کی طرف سے حکم مل رہا ہے، یہ جو میرے اندر سے آواز نکل رہی ہے نا، یہ سمجھو کہ خدا نے مجھے یہ اتنی پاور دی ہے، مجھے لا کے یورپ کنٹری میں بٹھا دیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ بس کر دو اب زیادتیاں، بس کر دو اب سلام قبول کروانا، ختم کر دو اب یہ تم لوگ یہ جو ایکٹنگ تم نے پکڑی ہوئی ہے نا اپنے آپ کو کور کرنے کے لیے سلام کا سہارا لے لیتے ہو۔ اب میرے ساتھ یہ چیزیں گزری ہوئی ہیں اور میں پوری دنیا کو چیخ چیخ کے بتاؤں گی تم لوگوں کی ہوشیاریاں، تو عقل استعمال کرو، جنت میں جانا ہے نا تو انسانیت استعمال کرو۔ سلام قبول کروانے سے دوسروں کے ایمان چھیننے سے تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی وہ لوگ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں جو سلام قبول کر لیتے ہیں۔ وہ میں نے بتایا تھا نا، ریلوے اسٹیشن پہ سلام قبول کرنے کے بعد جنت کی ٹکٹ ڈھونڈنے کے لیے ریلوے اسٹیشن پہ ہی وہ اس کی زندگی جو ہے نا گزر جائے گی، اور وہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ بھی جنت ہی ڈھونڈتا رہے گا تم لوگوں کی طرح۔ تو بس کر دو اب تمہیں اور بھی بڑی سٹوریاں ہیں وہ بھی تمہیں بتاؤں گی، بڑی چلاکیاں، بڑی پالیسیاں جو تم لوگ گول مول کرتے ہو نا، وہ ساری میں کھولتی جاؤں گی اب آہستہ آہستہ۔ تو یہ سارا جلال، عزت اور جلال کس کو ملا؟ خداوند کو۔ ہیلیلویا، پریز دا لارڈ۔